میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان دنوں میں ماہ ذوالحجۃ الحرام میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ زیادہ جتنے پڑھتے ہیں پڑھتے چلے جائیں، جتنے درود پاک زیادہ پڑھیں گے اس کی برکتیں ملے گی، فضائل ہی ملیں گے، ثواب ہی ملے گا۔ کہ درود پاک وہ ورد ہے، وہ وظیفہ ہے کہ جس میں ہر پریشانی کا حل ہے، ہر غم کا حل ہے، ہر مصیبت کا حل ہے، ہر تکلیف کا حل ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو درود پاک پڑھیں، سر میں درد ہے تو درود پاک پڑھیں، بخار ہے تو درود پاک پڑھیں، قرض چڑھ گیا ہے تو درود پاک پڑھیں، تنگ دستی ہے تو درود پاک پڑھیں، بیماری ہے تو درود پاک پڑھیں، کمر میں درد ہے تو درود پاک پڑھیں، اولاد چاہیے تو درود پاک پڑھیں، رزق میں برکت چاہیے تو درود پاک پڑھیں، تنگ دستی سے نجات چاہیے تو درود پاک پڑھیں، بارشیں نہیں ہو رہی درود پاک پڑھیں، بیٹا چاہیے درود پاک پڑھیں، بیٹی چاہیے درود پاک پڑھیں۔ تو درود پاک میں ہر مسئلے، ہر پریشانی، ہر غم کا علاج ہے۔ اسی طرح استغفار بھی وہ ورد ہے کہ اس میں بھی ہر پریشانی، ہر غم کا علاج ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی۔ ویسے ہی ذکر اللہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں ثواب ملے۔ فضول باتوں سے بچنا چاہیے، یا وہاں کی باتوں سے بچنا چاہیے، وہ بات جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، نہ جس کا دنیا کا فائدہ، نہ جس کا آخرت کا فائدہ، تو وہ بات کیوں کریں؟ ہم زبان چلائیں، زندگی بہت مختصر ہے، موت آ جائے گی، موت قریب ہے، موت تو آنی ہے۔ کوئی 100 سال جی بھی لے تو بھی آخرت کے مقابلے میں جو ہے اس نے کم ہی عمر پائی۔ آخرت جو ہے مرنے کے بعد جو ہے نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہوگی۔ تو جو ہماری زندگی ہے یہی ہمارے پاس وقت ہے، اسی میں ہمیں نیکیاں کرنی ہیں۔ مرنے کے بعد کوئی نیکیاں کرنے کا الگ سے وقت ملے گا نہیں، اور اسی زندگی میں ہمیں کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، اور اتنی طویل جو آخرت ہے اس کی تیاری بھی ہمیں کرنی ہے۔ تو وقت کو ضائع نہ کریں، ہم وقت کی قدر کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، عید قربان کی خوشیاں قریب ہیں۔ الحمدللہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے عاشقان رسول پرجوش ہیں، جانور خرید رہے ہیں، گلیوں محلوں میں جانوروں کی ریل پیل لگی ہوئی ہے۔ جو خوش نصیب قربانی کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کی قربانیاں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جو اس سعادت سے محروم ہیں، اتنی رقم نہیں رکھتے کہ قربانی کر سکیں، تو اللہ پاک انہیں بھی توفیق بخشے، مال حلال میں برکت عطا فرمائیں تاکہ آئندہ سال وہ بھی یہ سعادت پا سکیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیوں،
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا عظیم واقعہ ہے، اور ہم نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے، اور انہی کی یاد میں یہ جو ہے وہ قربانیاں ہم کرتے ہیں۔ اب اس قربانی میں 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے اپنے لحاظ سے قربانیاں پیش کی۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ آپ کو جو ہے قربان کرنے کے لیے لے جایا گیا، آپ نے اطاعت کی، آپ نے فرما برداری کی، لیکن اگر یوں دیکھیں تو ان میں 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے اس میں قربانیاں جو ہے وہ پیش کی۔ خواب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آیا، وہ ایک والد ہیں، اور آپ نے بڑی کمال جانثاری کا مظاہرہ فرمایا، اور اللہ پاک کے حکم پر شہزادے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ایک والد ہے، اور والد کو حکم ہو رہا ہے کہ بیٹے کو قربان کرنا، اور بیٹا بھی وہ ہے جو بڑی عمر میں جو ہے نصیب ہوا، دعاؤں کے بعد نصیب ہوا، اب اس بیٹے کو قربان کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، اور آپ نے اطاعت کی، آپ نے فرما برداری کی، اور اللہ کے حکم پر آپ نے جلدی کی۔ ہاں، آپ نے جلدی کی، یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ ایک بیٹے کے بچہ جو ہوتا ہے ہمارا، جو والد ہے ان کو سب کو پتہ ہوگا، اس کے سر میں درد ہو تو والد کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بچے کو بخار چڑھ جائے، اس کی حرارت بڑھ جائے تو والد کی کیفیت کیا ہوتی ہے، والدہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بچہ بستر پر پڑا ہوا ہو، بیمار ہو، اور کسی تکلیف میں ہو، چوٹ بھی لگ جائے، معمولی بھی چوٹ اس کو لگ جائے، دروازے میں انگلی آ جائے تو پورے گھر میں ایک طرح سے شور مچ جاتا ہے، اور سب پریشان ہو جاتے ہیں اور غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ہو رہا ہے، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، اور آپ اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، ہاں، اور اس میں بھی جلدی کر رہے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکالیفیں اٹھائی ہیں دین کی راہ میں، آپ نے ہجرت بھی کی، اور آپ اولو العزم انبیاء میں سے ہے، بڑے ہمت والے جو ہیں، اور جو بڑی دین کی راہ میں مشقتیں برداشت کرنے والے، تکالیفیں اٹھانے والے، ان میں سے آپ ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ آپ کی قربانی، آپ کی جان نثاری۔ دوسرے نمبر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ نے بھی بہت ہی کمال انداز سے اطاعت و فرما برداری کا حق ادا کیا، اور خود کو قربانی کے لیے پیش کر کے ایک لازوال مثال قائم فرمائی۔ یعنی جب بیٹے کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کو قربان کیا جا رہا ہے، قربانی کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، گلے پر چھری پھرے گی، لیکن بیٹے کی بھی اطاعت دیکھو کہ جب میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے حکم دیا ہے تو پھر اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، رب کا حکم ماننا ہے، رب کی اطاعت کرنی ہے، رب کی فرمان برداری کرنی ہے، اور والد کا ساتھ دے رہے ہیں، والد کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کیسے؟ یہ فرما بردار اور اطاعت گزار بیٹے تھے۔ آج والد کی بات مانتا کون ہے؟ والد کچھ کہے تو والد کو تو جواب بھی نہیں دیتے، بعض اوقات آنکھیں بھی دکھاتے ہیں، بعض اوقات بڑبڑ بھی کرتے ہیں۔ والد صاحب کوئی چیز لانے کا کہے تو اس میں بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، والدہ کسی کام کا کہے تو اس میں بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ دونوں ہستیوں نے قربانیاں پیش کی۔ یہ 2 ہستیاں تو ہیں جن کا ذکر ہم عموماً سنتے رہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ اس قربانی میں ایک تیسری ہستی بھی ہیں، اس قربانی میں جو ان کا کردار تھا وہ بھی بہت ہی بے مثال اور قابل تقلید ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ایک خاتون ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، اور ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی صاحبہ ہیں۔ ان کا نام مبارک کیا ہے؟ حضرت حاجرہ رحمت اللہ علیہا ہے۔ حضرت حاجرہ رحمت اللہ علیہا یہ شہزادی تھیں، پھر کسی وجہ سے قید ہو گئی تھی۔ اس وقت کے مصری بادشاہ نے آپ کو قیدی بنایا تھا، آپ نے بھی بڑی تکالیفیں اٹھائی، بڑی مشقتیں اٹھائی، اور روایت میں ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کی عصمت پر معاذ اللہ ہاتھ بڑھانے کی ناپاک کوشش کی تھی، مگر قربان جائیے کہ وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مبارک لباس پر مکھی بیٹھے، رب رحمان کو یہ بھی منظور نہیں ہے۔ میرے آقا کے وجود مسعود پر مکھی بیٹھے، میرے رب کو یہ بھی منظور نہیں، تو ان کی دادی صاحبہ رحمت اللہ علیہا کے ساتھ کوئی ناپاک ایسی حرکت کرے، اس قادر مطلق کو
کیوں کر منظور ہو سکتا ہے؟ چنانچہ جیسے ہی اس غیر مسلم بادشاہ نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، حضرت حاجرہ رحمت اللہ علیہا کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کے ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا، وہ اپنے غلط ارادے سے باز آیا، پھر ٹھیک ہو گیا۔ جب اس غلط ارادے سے وہ پلٹا اور باز آیا تو پھر اس کا ہاتھ دوبارہ صحیح ہو گیا، دوبارہ اس نے ہاتھ بڑھایا، پھر اس کا ہاتھ شل ہو گیا، 2-3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ آخر وہ سمجھ گیا کہ سیدہ حاجرہ رحمت اللہ علیہا کوئی عام ہستی نہیں ہے، ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے، کہ ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ شل ہو جائے، ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ شل ہو جائے، ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ شل ہو جائے ناپاک ارادے سے۔ تو یہ تو بڑا مقام والی عورت ہے، بڑے مرتبے والی عورت ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، حضرت حاجرہ رحمت اللہ علیہا ایسے اونچے مقام والی ہستی ہیں کہ وہ مقام جہاں ان کے قدم لگے، صفا اور مروہ میں ان کے قدم لگے۔ صفا اور مروہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس پر آپ نے دوڑ بھی لگائی تھی، اور آج جو ہے صفا اور مروہ کی جو سعی ہے یہ واجب ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس مقام کا بھی ذکر فرمایا جہاں پر حضرت حاجرہ رحمت اللہ علیہا کے قدم مبارک لگے، جس مقام پر ان کے قدم لگے، قرآن کریم نے اس مقام کی تعظیم کرنے کو دل کا تقوی قرار دیا، یعنی اللہ والوں کے جہاں قدم لگ جائیں، اللہ والے جہاں موجود ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میرے پیارے اسلام بھائی اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، بلکہ اللہ والوں کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے نا وہاں رحمتیں برستی ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے جب ہم اللہ والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں، انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ پاک کا قرب پایا ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو رحمتیں برستی ہیں۔ اور غافلوں کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے وہاں نحوستیں اترتی ہیں، جہاں غافلوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں نحوستیں اترتی ہے۔ کوئی ایکٹروں کی بات کرتا ہے تو کوئی فنکاروں کی بات کرتا ہے، تو کوئی رب کے نافرمانوں کی بات کرتا ہے، اور ان کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ اللہ کے بندے تجھے کیا ہو گیا؟ آئیڈیل تو اللہ والوں کو بنانا ہے، آئیڈیل تو اللہ والوں کو بنانا ہے، آئیڈیل تو ان کو بنانا ہے جنہوں نے رب کی راہ میں مشقتیں برداشت کی، تکالیفیں اٹھائی، جنہوں نے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، رب کے احکامات پر جنہوں نے عمل کیا، اور رب کے دشمن شیطان کو راضی نہیں کیا۔ ہاں، رب کے دشمن شیطان کو راضی نہیں کیا، آئیڈیل تو وہ ہونے چاہیے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کن کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ ہم کس کے طریقے کو اپنا رہے ہیں؟ ہمیں تو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانا ہے، ہمیں تو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، ہمیں تو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنا ہے، یہی شفاعت کروائیں گے، یہ جنت میں لے کر جائیں گے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے، وہ ہمیں نہ بھولے۔ جب دنیا میں تشریف لائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نہ بھولے، رب امتی رب امتی، دنیا میں بھی آپ رب امتی رب امتی، قبر میں بھی آپ رب امتی، اور آپ فرماتے محشر میں بھی میری یہی رکھو، رب امتی رب امتی۔ یہ ہمیں نہ بھولے، ہم ان کے احکامات کو بھول جائیں، ہم ان کے فرامین کو بھول جائیں، ہم ان کی سنتوں کو بھول جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیجئے، نیکوں کو آئیڈیل بنائیں، پرہیزگاروں کو آئیڈیل بنائیں، متقیوں کو آئیڈیل بنائیں۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، ابھی ہم نے سنا تو آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم سب سے آخری آسمانی کتاب ہے، سب سے افضل کتاب ہے، اس میں تمام جہانوں کے لیے ہدایت رکھی گئی ہے۔ یہ مقدس کتاب سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، سب سے افضل امت کے لیے اتاری گئی۔ اس مبارک و مقدس کتاب میں جس ہستی کے قدموں کے نشان والی جگہ کا بھی ذکر موجود ہے، اس مقام کی تعظیم کا بھی حکم دیا جائے اور اس تعظیم کو دل کا تقوی قرار دیا جائے، اس ہستی کا خود کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ تو حضرت حاجرہ رحمت اللہ علیہا کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی صاحبہ ہیں جنہیں اللہ پاک نے اتنا اونچا مقام نصیب فرمایا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں آپ کی نسبت
اے نانا حسین، آپ کی نسبت اے نانا حسین، ہے بڑی دولت اے نانا حسین، ہے بڑی دولت اے نانا حسین، آپ کی نسبت اے نانا حسین۔ تو سیدہ حاجرہ رحمت اللہ علیہا کے قدموں کے نشان والی جگہ کا کہاں ذکر ہے؟ آئیے قرآن کریم کی آیت اور اس کی وضاحت سنتے ہیں، توجہ سے سننی ہے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شعائر کا معنی ہے نشانیاں، شعائر اللہ، اللہ پاک کی خاص نشانیاں۔ مطلب یہ ہے کہ صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں کعبہ شریف کے قریب ہیں، یہ دونوں پہاڑیاں اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، حج پر جانا نصیب کرے، عمرے پر جانا نصیب کرے، ہم بھی صفا اور مروہ دیکھیں، صفا اور مروہ کی سعی کی ہمیں بھی سعادت نصیب ہو، صفا اور مروہ کی زیارت کی سعادت ہمیں بھی نصیب ہو، کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، اور جو اللہ پاک کی نشانیاں ہیں ان کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے۔ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ترجمہ کنز العرفان، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ حج اور عمرہ میں صفا مروہ کی سعی کرنا یعنی ان دو پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا واجب ہے، اگر سعی نہ کی تو دم واجب ہوگا۔ اللہ پاک نے مزید فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، ترجمہ کنز العرفان، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ یعنی اللہ پاک کے ہاں یہ دستور ہے کہ جو کوئی اچھی نیت کے ساتھ بھلائی اور نیکی کا کام کرے، مثلا حج کرے، عمرہ کرے، صفا و مروہ کی سعی کرے، اللہ پاک اس نیکی کا اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو دعائیں کرے ہمیں بھی حج نصیب ہو جائے، ہمیں بھی مکہ دیکھنا نصیب ہو جائے، ہمیں بھی مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے، ہم بھی طواف کریں، ہم بھی مقام ابراہیم پر 2 گانا ادا کریں، ہمیں بھی عمروں کی سعادت نصیب ہو، صفا اور مروہ کی سعی نصیب ہو۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جنہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، آپ نے ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھا وہ صفا اور مروہ کی سعی کر رہے تھے، یہاں چکر لگا رہے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا یہ وہ کام ہے جو تمہیں ام اسماعیل سیدہ حاجرہ رحمت اللہ علیہا سے وراثت میں نصیب ہوا ہے۔ یعنی یہاں پر اصل میں قدم سیدہ حاجرہ رحمت اللہ علیہا کے لگے تھے، انہی کی یاد کے طور پر اللہ پاک نے یہاں کی سعی کو واجب قرار دے دیا ہے۔ یہ مشہور واقعہ ہے، حدیث پاک کی سب سے معتبر کتاب بخاری شریف میں ذکر ہوا ہے۔ آئیے پھر اس واقعے کو ہم سن لیتے ہیں، بڑا پیارا واقعہ ہے، اس میں بڑی قربانی ہے اور بڑی اطاعت ہے، بڑی فرما برداری ہے، اور جو ہے رب کے حکم کی بجا آوری ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہاں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ حکم ملا ہے کہ فلاں جگہ پر جانا ہے اور جو ہے اپنی زوجہ کو اور اس کے بچے کو وہاں چھوڑ کر آنا ہے، وہاں پانی بھی نہیں ہے، دانہ بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، کھیت بھی نہیں ہے، کھلیان بھی نہیں ہے، پھل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بیابان ہے، بس ایک ٹیلا ہے، ایک ٹیلا ہے اس جگہ پر، اور وہ ٹیلا کون سا ہے؟ جہاں آج کعبہ بنا ہوا ہے، جہاں آج کعبہ بنا ہے۔ تو یہ قافلہ جو ہے اللہ کے حکم پر
اس قافلے نے سفر کیا اور اس قافلے میں صرف 3 افراد تھے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہا، تیسرے آپ کے ننھے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. حضرت جبریل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے جو راستہ بتا رہے تھے. اور یہ قافلہ رب کے حکم پر شام سے روانہ ہوا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 90 سال سے بھی زیادہ تھی اس وقت، اور آپ کو اس وقت بیٹا عطا ہوا تھا. 90 سال سے زیادہ عمر ہے، بیٹا عطا ہوا ہے، حکم ہوا ہے کہ اب جو ہے ان کو لے کر چلیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور ان کی امی حضرت حاجرہ رحمت اللہ علیہا کو بے آباد وادی میں چھوڑ آئیے. آپ کو یہ حکم ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ اطاعت دیکھیے، اپنے اکلوتے اور دودھ پیتے شہزادے کو لے کر بے آباد وادی میں چھوڑنے جا رہے ہیں. اور کمال دیکھیے، روایات میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار پوچھتے ہیں، اے جبریل کیا ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے، اے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام ابھی نہیں پہنچے، یعنی سفر جاری ہے. اور اطاعت میں جلدی دیکھیے، اطاعت کا شوق دیکھیے. کیا منزل پر پہنچ گئے تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے، اللہ کی اطاعت ہم کر سکیں. یوں ہی کرتے کرتے چلتے چلتے ایک وادی آئی. یہاں نہ پانی تھا نہ کھانا ہے، دور دور تک انسان تو کیا پرندہ بھی نظر نہیں آتا ہے. یہاں ایک اونچا سا ٹیلا بھی ہے. یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ وہ جگہ تھی جہاں آج کعبہ موجود ہے. یہاں پہنچ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ پاک کے نبی یہی وہ جگہ ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سواری سے اترے، اپنے ننھے شہزادے اور زوجہ محترمہ کو یہاں بٹھایا، تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجوریں پاس رکھیں اور واپس چل دیے. اب ذرا تصور کریں، یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لے کر آئے. ایک خاتون ہے، ایک ماں ہے، ننھا اکلوتا دودھ پیتا بیٹا ساتھ ہے. آس پاس بالکل آبادی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، نہ کھانا نہ پانی نہ انسان نہ کوئی پرندہ. دور دور تک بس پہاڑی پہاڑ ہیں اور سناٹا ہے. اس کیفیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدہ حاجرہ رحمت اللہ علیہا کو تنہا چھوڑ کر واپس چل دیے. تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجوریں جو ہیں وہاں پر آپ نے رکھ دی اور آپ واپس چل دیے. عرض کیا، اللہ پاک کے نبی علیہ السلام ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ رحمت اللہ علیہا پوچھ رہی ہیں کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے. پھر پوچھا، اے اللہ پاک کے نبی ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ خاموش رہے. پھر پوچھا تیسری مرتبہ. اب سوال تھوڑا آپ نے تبدیل کیا حضرت حاجرہ رحمت اللہ علیہ نے، اور کہا، اے اللہ کے نبی کیا اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا، اللہ پاک کا حکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کا حکم ہے. اب یقین دیکھیے، ایمان کی پختگی دیکھیے. بے آباد جگہ ہے، پانی نہیں ہے، دانا نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بس تھوڑی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے. یہ بھی کتنا چلے گا، کتنی دیر چلے گا. لیکن اللہ کا حکم ہے. تو حضرت حاجرہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ پھر آپ جائیے، اے اللہ کے نبی پھر آپ جائیے، اللہ پاک ہمیں ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا. اس کو کہتے ہیں توکل، اس کو کہتے ہیں بھروسہ، اس کو کہتے ہیں یقین. یہ ہے ایمان کی پختگی. ہمارا ایمان تو فوراً متزلزل ہو جاتا ہے. تھوڑی سی پریشانی آ جائے، تھوڑا سا غم آ جائے، تھوڑی سی آزمائش آ جائے، تھوڑی سی تنگ دستی ہو جائے، کھانا کم پڑ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی مہنگائی بڑھ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ارے ہمارا رب پالنے والا ہے، رزق عطا فرمانے والا وہ ہے، روزی عطا فرمانے والا وہ ہے، غموں کو دور کرنے والا وہ ہے، پریشانیوں سے نجات دینے والا وہ ہے، آزمائشوں سے نجات دینے والا ہمارا رب ہے. اس نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، جبکہ اس کو وعدہ فرمانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا رب جو فرمائے وہ حق ہے اور سچ ہے. کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی؟ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی؟ تو تھوڑی آزمائش آ جائے، تھوڑی پریشانی آ جائے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ ہلنے لگ جاتا ہے. مطلب روزی میں تھوڑا سا فرق آ جائے، تھوڑی تنگ دستی آ جائے تو حرام میں پڑ جاتا ہے، تو سود کے لین دین میں پڑ جاتا ہے. تو بھائی
2 نمبر کے مال کو 1 نمبر کا دے کر ٹکا رہا ہے، اور مطلب بس مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے۔ اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ اللہ پر یقین رکھ، توکل کو مضبوط کر، بھروسے کو مضبوط کر، تیرا رب عطا فرمانے والا ہے، تیرا رب عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت حاجرہ رحمت اللہ علیہا کیا کہتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو مرجائیے کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کچھ دعائیں کی، یہاں کچھ دعائیں کی، وہ دعائیں بھی آپ کی ایسی تھی کہ وہ قبول ہی قبول۔ پھر آپ واپس تشریف لے گئے، کچھ دیر گزری، جتنا کچھ تھوڑا بہت پانی موجود تھا اس سے گزر ہوا، آخر پانی ختم ہو گیا۔ ننھے شہزادے کو بھوک لگی، پیاس کا احساس ہوا۔ حضرت حاجرہ رحمت اللہ علیہا ایک حوصلہ مند ماں نے شہزادے کو وہیں لٹایا، خود پانی کی تلاش میں چلیں۔ قریب ہی 2 پہاڑیاں تھیں، چاہا کہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دیکھتی ہوں، شاید دور کہیں پانی نظر آ جائے۔ چنانچہ صفا نامی پہاڑی پر چڑھیں، دور تک نظر دوڑائی، پانی نہ تھا نہ نظر آیا۔ وہاں سے نیچے اتری، مروہ پہاڑی کی طرف بڑھیں، نگاہیں کبھی شہزادے کی طرف جاتی ہیں، کبھی پانی ڈھونڈتی ہیں۔ صفا سے اتر کر مروہ کی طرف جاتے ہوئے ایک جگہ آئی، ننھے شہزادے نظروں سے اوجھل ہوئے۔ آپ نے دوڑ لگائی تاکہ اس جگہ سے جلدی گزریں اور شہزادے کو دیکھ سکیں۔ پھر مروہ پر پہنچی، اس طرف نظر دوڑائی، پانی یہاں بھی نہیں تھا۔ یوں ہی آپ نے 7 چکر لگائے، 7واں پھیرا مکمل ہوا، آپ مروہ پہاڑی پر تھیں۔ ایک آواز سنائی دی، ٹھہر گئیں، آواز کی طرف کان لگا دیے۔ پھر آواز آئی، فرمایا اے وہ جس کی آواز آ رہی ہے، تمہارے پاس کچھ مدد ہو تو میری مدد کرو۔ یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے۔ آپ نے فرمایا اے حاجرہ رحمت اللہ علیہا، فکر مت کیجئے، اللہ پاک آپ کو اور آپ کے شہزادے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اب حضرت حاجرہ رحمت اللہ علیہا نے دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب پانی کا چشمہ جاری ہو چکا تھا۔ آپ جلدی سے شہزادے کے پاس پہنچی، پانی کو روکنا چاہا اور کہا زم اے پانی رک جا رک جا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس دن اگر سیدہ حاجرہ پانی کو چھوڑ دیتی تو وہ زمین کی سطح پر بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صفا مروہ کی پیارے اسلامی بھائیوں تاریخ ہے۔ اس مقام پر اللہ پاک کی ایک نیک بندی کے قدم لگے ہیں، اور وہ دل میں ماں کی ممتا لیے اللہ پاک کی رحمتوں پر بھروسہ جمائے، ایمان اور یقین کا ایک پہاڑ بن کر اس جگہ پر چلی تھیں۔ یہاں 7 چکر لگائے تھے۔ ان قدموں ہی کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ معلوم ہوا جس مقام پر اللہ پاک کے نیک بندوں کے قدم لگ جائیں، وہ جگہ وہ مقام اللہ پاک کی خاص الخاص نشانی بن جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے یقین کو بھی مضبوط فرما دے، اللہ پاک ہماری استقامت کو بھی مضبوط فرما دے، اللہ پاک ہمارے توکل کو بھی مضبوط فرما دے، اللہ پاک ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنائے، اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائے، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکوں کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک مسئلہ بھی ہم سنتے ہیں تو آئیے سن لیجئے۔ قربانی کے ایام ہیں، لوگ جانور بھی خریدنے جا رہے ہیں، اور ایک وظیفہ بھی ہم سنتے ہیں۔ اس مسئلے کے بعد ایک وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے، سیکھیں گے۔ مسئلہ یہ، جانور کا کان دم چکی 1/3 سے زیادہ کٹی ہو تو قربانی جائز ہے۔ الحمدللہ قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں، لوگ ذوق و شوق سے جانور خرید رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے عیب ہیں جو جانور میں ہوں تو اس کے سبب قربانی نہیں ہوتی۔ 3 عیب یہ ہیں، نمبر 1 کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہو، 2 دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہو، 3 اسی طرح دمبے کی چکی 1/3 سے زیادہ کٹی ہو۔
تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. یعنی کان یا دم یا چکی کے 3 حصے بنائے جائیں. کان، دم، چکی کے 3 حصے بنائے جائیں. ان میں سے ایک حصے سے زیادہ اگر کان یا دم یا چکی کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز نہیں ہے. 1/3 یعنی تیسرے حصے کی مقدار کٹی ہو تو اس جانور کی قربانی جائز ہوگی. اللہ پاک ہمیں درست اسلامی احکام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے وظیفہ بھی سیکھ لیتے ہیں. کتے سے حفاظت کا وظیفہ. یا حی یا قیوم، اگر کتا راستے میں بھونکے اور حملہ کرنے لگے تو یا حی یا قیوم 3 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم وہ چپ چاپ واپس چلا جائے گا. اس موقع کے علاوہ بھی یا حی یا قیوم کا ورد کرنا انتہائی بابرکت ہے. اور یا حی یا قیوم اسے اسم اعظم بھی کہا گیا ہے، یعنی اس کے ذریعے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. کیونکہ اسم اعظم جو ہے اس کے ذریعے دعا کی جائے، اس ناموں کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو یا حی یا قیوم کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے. تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم